فیملی کی بہو بن کے ہے نا زندگی گزارنا آسان بات نہیں۔ کیا کیا مشکل آتی ہیں، کیا کیا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ زندگی کس طرح گزارتی ہیں، سب کچھ آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو ہے نا آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دینا ہے۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ان چھوٹی سی مختصر سی دعاؤں کے ساتھ اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو میں آپ سے یہ کہوں گی، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کتنے گھر جو ہیں، کتنی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے گھر بیٹھی ہیں، طلاق ہو چکی ہے، طلاق یافتہ ہیں، وہ کس بنا پر، کس وجہ سے؟ تو میرا جہاں تک کہ میں کہوں گی نا تو وہ جوائنٹ فیملی والا سسٹم ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں ہی زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جس سے لڑکی کی جو زندگی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ساتھ وہ نہیں، اگر اس کا بچہ ہے یا بچی ہے نا، بچے ہیں، ان کی زندگی تک خراب ہو جاتی ہے۔ جوائنٹ فیملی والی جو بہو ہے نا، پتہ ہے وہ بہت ڈری ڈری سی رہتی ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے کبھی یہ کام نہ ہو جائے، کبھی ساس کا منہ بن جائے، کبھی ساس بولے۔ لیکن پتہ ہے ساس اور نندیں کیا سوچتی ہیں کہ ہماری بہو بہت چالاک ہے، بہت تیز ہے۔ بہو بیچاری عام دنوں کے علاوہ اگر سنڈے کی بھی چھٹی ہے نا تو وہ بھی صبح صبح اٹھے گی، کیونکہ ساس سسر ہیں، انہیں ناشتہ جلدی چاہیے یا انہوں نے چائے پینی ہے، کہیں لیٹ نہ ہو جائیں۔ اگر یہی عورت الگ اس کا گھر بار ہوتا بالکل، تو یقین کریں وہ اپنی مرضی سے اٹھتی، چاہے وہ اٹھتی صبح 6 بجے، چاہے وہ اٹھتی 8 بجے، چاہے پھر وہ اٹھتی 10 بجے۔ یہ فرق آپ کو میں نے دکھا دیا کتنا فرق ہے، کیونکہ دیکھیں سنڈے والے دن جو ہے نا زیادہ تر عورتیں بے شک اٹھتی ہیں نماز کے لیے، پڑھ کر دوبارہ سو جاتی ہے، لیکن جو جوائنٹ فیملی والی ہے نا وہ بس اٹھیں گی اور کام اسٹارٹ کر دیں گی، کہیں لیٹ نہ ہو جائے، کہیں ساس کو چائے نہیں ملی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، غصہ کرے گی سسر، اس کے علاوہ جی میرا شوہر بھی جو غصہ کرے گا۔ وہ ناشتہ بناتی ہے، کرتی ہے، پھر اس کے بعد جی دوپہر کا، پھر گھر کے اور کام کاج نکلتے رہتے ہیں، پھر وہی دوپہر کا بھی کرنا ہے، وہ کام سائڈ پہ۔ میں کہتی ہوں جوائنٹ فیملی والی بہو کا ایک ہاتھ، 2 ہاتھ نہیں بلکہ میں کہتی ہوں 10 ہاتھ ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کرنا ہے، اس نے وہ بھی کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، کھانا بنانا ہے، جھاڑو لگانی ہے، پوچھا لگانا ہے، بچوں کو فیڈر دینی ہے، بچوں کو نہلانا دھلانا ہے، بچوں کا کام کرنا ہے، پاگل ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو الگ رہنے والی عورت ہے وہ پتہ ہی کیا کرتی، وہ اگر لیٹ بھی ہو جاتا ہے نا کام وغیرہ، دوپہر کا لیٹ ہو جاتا ہے، شام کا لیٹ ہو جاتا ہے، یار ایسا کرتے ہوٹل پہ سے منگا لیتے، سالن روٹی کھا لیں گے، کیا ہے۔ لیکن جوائنٹ فیملی میں مجال ہے، کیا ہوا ہے بنا لو، بنا نہیں سکتی، ہم نے کبھی بنایا نہیں تھا، ہم نے کیا ہوٹلوں سے منگا کے کھایا تھا، چلو بھائی ہاں جی ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں یار اتنے دن ہو گئے، گھر جانا ہے، یاد آ رہی ہے امی کی۔ آپ نے پوچھا ہے میری امی سے؟ ان سے پوچھو، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر یار ڈر لگتا ہے کبھی ناراض ہو جائیں، پوچھو تو صحیح، آپ پوچھ لیں۔ اچھا یار وہ امی ہے نا یہ کہہ رہی ہیں میں نے نا اپنی امی کے جانا ہے، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو آئے تھے، یہ کیا روز روز کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں امی میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی بس، ٹھیک ہے اب ہے نا، اب نہیں، پھر بعد میں چلی جاؤں گی۔ چلو بھائی، جو الگ رہنے والی عورتیں ہیں وہ پتہ ہی کیا کرتی ہیں، ارے ابھی ہفتہ ہوا ہے، اللہ امی کی یاد آ رہی ہے، مجھے امی کے ملانے کے لیے لے جاؤ، چلو بیٹھو بائک پر چلتے ہیں،
چلے جائیں گے۔ رات کو لیٹ ہو گئے، یا تو امی کی طرف کھانا کھا لیا، یا پھر یار ایسا کرو یہیں سے کوئی لیتے چلو کچھ کھانے پینے کے لیے، گھر جا کے کھا لیں گے۔ بھئی 12 بج گئے، سو گئے۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ کپڑے جوتی پہ بات آئے، گرمی کے کپڑے 2 سوٹ ہیں، بہت ہیں، گزر جائے گی گرمی۔ کپڑے پھٹ گئے، کپڑے نہیں ہیں، گرمی اتنی ہے، کتنے خراب ہو گئے۔ وہ سوٹ رکھا ہے نا جو عید پر بنایا تھا یا وہاں پر بنایا تھا، وہ پہن کر چلی جاؤ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو۔ جبکہ جو الگ رہنے والی عورتیں ہیں پہلے سے ہی ایکسٹرا کپڑے لے کر رکھتی ہیں، کہیں اچانک جانا پڑ جائے تو اپنے کپڑے، بلکہ میں کہتی ہوں پریس ہوئے ہوئے الماری میں ہوتے ہیں، کہ کہیں اچانک جانا پڑ جائے تو چلیں، نکالا پہنا اور گئے۔ یہ زندگی ہوتی ہے۔ تو جی میں یہ کہوں گی کہ اپنی بیٹی کا جب رشتہ کریں نا تو اس لڑکے سے کریں جس نے آپ کی بیٹی کے لیے ایک الگ سے گھر بنایا ہوا، زیادہ نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، 1 کمرہ، 1 کچن اور 1 اٹیچ واش روم، اتنا بھی بہت ہے۔ آپ کی بیٹی ہے نا آسانی سے آرام سے زندگی گزار لے گی، کیونکہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے نا تو پھر اس نے یہی اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بس اب میں نے اسی چیزوں سے گزارا کرنا ہے، اسی طرح چلانا، چاہے وہ محلوں میں رہنے والی ہو۔ لیکن اگر آپ کی بیٹی کی محل میں شادی ہوئی ہے، جوائنٹ فیملی میں شادی ہوئی ہے، یقین کریں بیٹی آپ کی پاگل ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر ساس بری ہوتی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن صرف میں نے یہ کہا تھا، میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والی یہ بہو کا یہ حال ہے، اور بعض بہویں ایسی بھی ہیں جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں، اور بعض بہویں ایسی ہیں جو اپنے ساس کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، پابند ہو جاتی ہیں۔ اس ٹائم کھانا چاہیے، اس ٹائم سونا ہے، اس ٹائم یہ کام ہونا ہے، اس دن وہاں جانا ہے، اب یہ کام کرنا ہے، مزہ۔ اور سب سے بڑی بات کہوں، اگر کسی ڈاکٹر کے بھی چیک اپ کرانے کے لیے جانا ہے نا تو پرمیشن لینی پڑتی ہے یا بتانا پڑتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے جانا ہے، مجھے ڈاکٹر نے ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ اس دن آنا ہے، جاؤں نخرے میں، اچھا جاؤ، چلی جاؤ۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ پھر بھی وہ بہویں بہت ہی بری ہیں، نخرے اتنے ہماری بہو میں، تو ہماری بہو بہت تیز ہے، چلاک ہے، بہت اس میں میرا جو ہے نا بیٹا غلام بنا لیا ہے اپنا۔ اس طریقے سے یقین کریں جوائنٹ فیملی والی عورت کی تو زندگی خراب ہے۔ لیکن اگر آپ کا شوہر اچھا ہے نا، آپ کا شوہر پرفیکٹ ہے، آپ کو لے کر چلتا ہے، آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، آپ کی ہر بات کو سمجھتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں بیگم، یہ وقت گزر جائیں گے، امی ابو نے کوئی ساری عمر رہنا ہے۔ اگر شوہر آپ کا پھر کہے نا کہ کیا ہوا، امی نے ایسا کیا کہہ دیا جو تمہیں اتنا برا لگ گیا، یہی تو کہا تھا، کیا ہوا یار، یہ سارے کام گھر کے ہی تو کیے، آپ نے کوئی باہر کے کیے ہیں، بس وہیں ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو امید کروں گی کہ آپ کو میری یہ جو ویڈیو ہے ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔